نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز سامعین کرام و خواتین و مستورات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے ایک حدیث سن لیجیے. حدیث کہہ لیجیے اور یا پیغام سے تعبیر کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے: من سلم له رمضان سلمت له السنة. من سلم له رمضان سلمت له السنة. جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا انشاءاللہ العزیز. یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گھٹائیں اپنے بندوں پر جھوم جھوم کر کے برستی ہیں. مغفرت کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں. رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کا ایک منادی یعنی آواز لگانے والا فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ جس کی میں مغفرت کروں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں رزق دوں؟ ہے کوئی مبتلا عذاب یعنی مصیبت میں مبتلا ہو، تکلیف میں مبتلا ہو، جس کو میں عافیت عطا کروں؟ غرض یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں و برکتوں کا موسم بہار ہے. اس ماہ مبارک کی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے. اس ماہ کی قدر پہچان کر اس کو گزاریں تو ہماری زندگی کا یہ نقطہ انقلاب بن سکتا ہے. ابھی جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی گئی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے: من سلم له رمضان سلمت له السنة. جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا سارا سال سلامتی سے گزرے گا. حدیث جو آپ نے سنی، حدیث کے سلسلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی یاد آیا. آپ نے فرمایا کہ نظر اللہ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ونشرها. میرے استاد حدیث اس کا ترجمہ کرتے تھے نظر اللہ سمع، کہتے تھے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اس شخص کو شاداب رکھے دین و دنیا دونوں میں جس نے میری بات کو سنا اور اس کی محفوظ رکھا اور اس کو خوب اچھی طرح یاد کیا اور پھر اس کو پھیلایا. اللہ ایسے شخص کو سرسبز و شاداب رکھے. پھر فرماتے تھے کہ یہ پیغمبر کی دعا ہے. جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر کے اس پر عمل کرے گا اور دوسروں تک پہنچائے گا اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. رمضان المبارک کے سلامتی سے گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے رمضان المبارک میں جو خصوصی عبادتیں مقرر فرمائی ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک انجام دیا جائے. مثلا اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزہ فرض کیا ہے. یہ رمضان ہی میں فرض ہوتا ہے، رمضان کے علاوہ کہیں فرض نہیں ہے. روزے کی اس عبادت کو اہتمام کے ساتھ انجام دے کہ کوئی روزہ نہ چھوٹے اور روزے کے مکمل آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اس کو رکھے. جو بندہ اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے سے روزہ رکھتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ اس کے نتیجے میں تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا.
رمضان المبارک کی دوسری مخصوص عبادت، ایک تو روزہ ہوا، دوسری مخصوص عبادت تراویح ہے، جو اگرچہ روزے کی طرح فرض بھی نہیں اور واجب بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح پڑھنا شروع فرمائی، میں اس کو بیان کر چکا ہوں لیکن پھر بیان کروں گا، کیونکہ تراویح کی طرف سے طرح طرح سے باتیں کی جاتی ہیں۔ حدیث جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھنا شروع فرمائی تو جماعت کا اہتمام نہیں فرمایا، مسجد نبوی میں چٹائی 4 اطراف میں کھڑی کر کے ایک حجرہ بنایا گیا، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز شروع فرمائی۔ اس کو قیام رمضان کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی نماز پڑھ رہے تھے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نیت باندھ کر کے کھڑے ہوئے۔ پہلے دن تھوڑے لوگ تھے، دوسرے دن دیگر صحابہ کرام کو پتہ چلا تو ایک بڑی جماعت حاضر ہو گئی۔ جب تیسری رات آئی تو پوری مسجد بھر گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے شوق میں سب صحابہ کرام رضوان اللہ سارے کے سارے صحابہ کرام سب جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ نماز بہت پسند آئی ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام سے یہ مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ نماز بہت پسند آئی ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ تمہارے ذمے کہیں فرض نہ ہو جائے، اگر یہ فرض کر دی گئی اور تم لوگ بے ہمتی کے وجہ سے اس فریضے کو بجا نہ لائے تو اس کا بہت سخت گناہ ہوگا اور تم پر مشقت بھی ہوگی، اس لیے کل سے میں تمہیں جماعت سے نماز نہیں پڑھوں گا بلکہ اپنے طور پر پڑھ لو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اسی طرح کیا، کسی نے گھر میں پڑھ لی، کسی نے مسجد میں پڑھ لی، 2-4 نے مل کر جماعت سے نماز پڑھ لی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا سیدنا فاروق اعظم نے کہ مسجد نبوی میں لوگ ٹولیوں کی شکل میں تراویح ادا کر رہے ہیں، کئی جماعتیں ہو رہی ہیں، مسجد ایک جماعتیں کئی ہو رہی ہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا اب وہی کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یہ جماعت بہت پسند تھی، لہذا اب ایسا کرے کہ سارے لوگ ایک ہی امام کے پیچھے تراویح ادا کریں، اور امام وہ ہوگا جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقرأ ابی بن کعب۔ تمام صحابہ کرام میں سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ حضرت ابی ابن کعب کھڑے ہوئے، سارے صحابہ کرام نے ان کے پیچھے تراویح پڑھنی شروع کی۔ اگلے دن جب سب لوگ حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے جماعت کی نماز ادا کر رہے تھے تو سیدنا فاروق اعظم نے یہ منظر دیکھ کر یہ جملہ فرمایا، نعم البدع هذه، یہ تو بڑی اچھی بات پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد سے تراویح جماعت کے ساتھ اکٹھی پڑھی جانے لگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، چاروں مسلک کے لوگ متفق ہیں کہ تراویح کی 20 رکعت مسنون ہے اور پڑھی جانی چاہیے۔ اس تراویح میں تھوڑی سی بات اور، اس تراویح میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا حال یہ ہے کہ ہر مومن کو ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے 40 مقامات قرب عطا فرمائے ہیں۔ تراویح کی 20 رکعت ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، یہ 40 سجدے ہوئے۔ سجدے کے بارے میں فرمایا کہ بندہ اپنے پروردگار
پروردگار سے کسی وقت اتنا زیادہ قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ مقام اور سب سے اعلیٰ ذریعہ یہی سجدہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ سجدہ کرو میرے قریب آ جاؤ، تم جو پیشانی میرے سامنے زمین پر ٹیکتے ہو اس وقت تم مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندے کی اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کے اتنے قریب ہے لیکن بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے، اس کا دل دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے، خواہشات کہیں اور جا رہی ہیں، جذبات کچھ اور پیدا ہو رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس بھی نہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، وہ شعر بھی سن لیجیے، بڑی دور ہے ابھی تک رگے جان کی مسافت، جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر۔ جب دھیان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ کیا جائے گا تو اندازہ ہوگا کہ وہ تو بہت ہی قریب ہے۔ یہ سجدہ ایسی چیز ہی ہے۔ ہمارے علاقے کے مادی قریب کے بہت مشہور بزرگ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ، یہ تمام لوگ جانتے ہیں، علماء حضرت فرماتے تھے، اور وہ بھی کس سے حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیار کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کیفیت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے سلامتی کے گزرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہر آدمی اس بات کا خصوصی اہتمام کرے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، ورنہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ پہلے کھانا حلال تھا، جنسی تعلق بھی حلال تھا، پھر رمضان المبارک میں یہ حلال چیزیں تو چھوڑ دی، لیکن جو چیزیں رمضان المبارک سے پہلے حرام تھی وہ نہ چھوڑی۔ مثلا جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، جھوٹ بولنا پہلے بھی حرام تھا، رمضان المبارک میں وہ نہ چھوڑا۔ رشوت لینا عام حالات میں حرام تھی، رمضان میں وہ نہ چھوڑی۔ عام دنوں میں غیبت کرنا حرام تھا، رمضان میں غیبت بھی کرتا رہا۔ ہماری انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی ہماری جانیں مکھی مچھروں سے بھی زیادہ بے حقیقت ہو کر کے رہ گئی ہیں۔ دیکھیے دنیا کے حالات، اگر روزہ رکھ کر اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہے تو یہ مسلمان تو مثلا غیبت، جھوٹ، رشوت نہ چھوڑی، بد نظری سے باز نہ آیا، کسی نامحرم پر لذت لینے کی غرض سے نگاہ ڈالنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے، اس کو نہ چھوڑا۔ جب تو رمضان مبارک سلامتی سے کیسے گزرے گا؟ اس لیے کم از کم رمضان کے مہینے میں ہم یہ طے کر لیں کہ آنکھ غلط جگہ نہیں اٹھے گی، کان غلط بات نہیں سنے گا، ہمارے منہ میں حرام کا کوئی لقمہ نہیں جائے گا، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، نہ رشوت دیں گے اور نہ لیں گے، اور کسی بھی انسان کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اس طرح سے اگر رمضان گزرا تو پھر وہ بشارت حاصل ہوگی، جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزرا اس کا پورا سال بھی سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ یہ آخری حدیث سن لیجیے۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر آپ نے آمین فرمایا، تیسری پر قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ ماجرا کیا ہے کہ ہم نے دعا تو سنی نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ آمین سنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں خطبہ دینے کے لیے آنے لگا تو جبریل امین علیہ السلام میرے سامنے آ گئے۔ انہوں نے 3 دعائیں مانگی، ان میں سے ہر دعا پر میں نے آمین کہا۔ وہ 3 دعائیں حقیقت میں بد دعائیں تھیں۔ پہلی بد دعا یہ تھی کہ برباد ہو وہ شخص جس کو اس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں ملے، وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا۔
تو ایسے آدمی کو والدین بوڑھے ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، تو ایسے آدمی کو اپنے گناہوں کی بخشش کروانا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ والدین کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ محبت و پیار کی نگاہ سے دیکھا تو حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر فرمایا آپ نے کہ برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لیا جائے وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا جو اس موضوع سے متعلق ہے کہ برباد ہو وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا، پورا رمضان گزر گیا، وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی، اور قدم قدم پر مغفرت کے سامان موجود تھے، شیطان کو قید کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ اندازہ لگائیے کہ جبریل امین علیہ السلام بد دعا دے رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کا مصداق بننے سے محفوظ رکھے۔ آج کل کے حالات میں ہم سب مسلمان پوری امت کی طرف سے استغفار کریں۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور گناہوں سے بچ کر سلامتی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہے کہ پورا سال سلامتی سے گزرے گا۔ ہم اس وقت جس گرداب بلا میں مبتلا ہیں، چاروں طرف مسائل کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، آپ خوب جانتے ہیں اس کو، مصیبتیں ہیں اور آفات ہیں، یہ بظاہر ہماری شمت اعمال ہے، اس لیے پوری امت کی طرف سے مغفرت کی دعا مانگیں۔ اسی طرح یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عوام کو، حکام کو اپنے حالات کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی راتوں میں خاص طور پر دعا کرنے کی ضرورت ہے، پتہ نہیں اللہ کے کس بندے کی دعا قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔